بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بزرگان دین اللہ سے نیک بیٹا مانگو، نیک بیٹی مانگو۔ نیک، اے اللہ کو نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹی عطا فرما۔ بلکہ ہر والد والدہ کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرے ہونے والے بچے نیک بنے، دین پر قائم رہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر نیک بیٹا نیک بیٹی چاہیے تو پہلے ہم کو نیک بننا پڑے گا، پہلے ہم کو پرہیزگار بننا پڑے گا، نگاہوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا، گندی فلموں سے بچنا پڑے گا، گانے ڈراموں سے بچنا پڑے گا، سیریل اور فلموں سے بچنا پڑے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑیں گی، وقت پر نماز پڑھنا پڑیں گی، مشتبہ حرام لقموں سے بچنا پڑے گا۔ پھر انشاءاللہ اللہ ایسا بیٹا اور بیٹی دیں گے جو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بن جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، دیکھو نبی اور پیغمبر، آخری وقت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آخری وقت پوری زندگی اپنے اولاد کو توحید کی تعلیم دی، پوری زندگی اپنے بیٹوں کو اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم دی، اور ان کے جو اللہ نے ان کو 12-13 بیٹے دیے تھے، 12 بیٹے، وہ سب نیک اور پرہیزگار تھے۔ پہلے ان سے غلطیاں ہوئی لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، یوسف بن یعقوب نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اب یوسف ان کے بیٹے نبی اور پیغمبر ہیں، باقی دیگر بیٹے توحید پر ہیں، ایک اللہ کی شریعت پر ہیں، پردادا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آخری وقت یہ باپ کو فکر ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کریں گا؟ تو سب بچوں نے کہا ابا حضور، جو دین آپ نے لائے تھے، جس معبود کو آپ مانتے تھے، ہم بھی اسی دین پر، اسی معبود کو، اللہ رب العالمین کو ایک مان کر زندگی گزاریں گے۔ تب کہا یعقوب علیہ السلام نے، آپ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے، اب مجھے کوئی چنتا نہیں، میرے بچوں میرے بعد بھی تم ایک اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارنا۔ یہ ہر باپ کو فکر ہونا چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے دین پر رہے، تاکہ قیامت کے دن اور آخرت کے اندر حشر کے میدان میں ہم اپنی نسلوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں بھائی اللہ سے مانگو تو نیک مانگو۔ ایک بندہ تھا، اس کی خواہش تھی اللہ اس کو ایک بیٹا دے۔ بڑے غور سے بات سننا، لوگوں نے کہا بھائی تم مکہ میں رہتے ہو، جاؤ کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم پر جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ آپ کو بیٹا دیں گا۔ بھائی دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ ہے وہ کعبۃ اللہ، جہاں پر ہر بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے اپنے نیک اور پاک باز گھر کے برکت سے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر تمہاری پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑی، جو چاہو مانگو اللہ آپ کو دے دے گا، پہلی نگاہ پر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا مانگا؟ کہ جب میری کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑی میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے بار بار آپ کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یہ دعا ہے، آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا مکہ المکرمہ کے باشندے ہو، جاؤ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو۔ اب یہ بندہ گیا مقام ابراہیم پر، دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے۔ کیا دعا کی؟ اللہ مجھے بیٹا دے، نیک نہیں مانگا، اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اس کے بیوی کو حمل ٹھہرا، بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کئی سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ بیٹا جو ہے غلط صحبت میں رہ کر بگڑ گیا، ایسا بگڑا کہ ایک دن باپ کو بیٹے سے کہنا پڑا
کہ بیٹے تمہاری غلط حرکتوں سے میری بدنامی ہو رہی ہے، تمہاری غلط حرکتوں سے میری رسوائی ہو رہی ہے، مجھے ذلت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ تو بیٹے نے باپ کو آگے سے جواب دیا، جو میں زندگی گزار رہا ہوں گزارتا رہوں گا، مجھے کچھ مت کہنا۔ پھر اس بیٹے نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ بیٹے نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا جاؤ تم مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھو، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سے بات کو سننا، اب یہ بیٹا مکہ المکرمہ کا رہواسی یہ مقام ابراہیم پر گیا، 2 رکعت پڑھی اور یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ میرے باپ کو موت دے دے۔ جس جگہ پر اس کے باپ نے بیٹا ہونے کی دعا کی تھی، اسے بیٹے نے اسی جگہ پر باپ کی مرنے کی دعا کی ہے۔ نیک اولاد مانگو اللہ سے۔ اس نے کیا مانگا تھا؟ اللہ مجھے بیٹا دے، نیک نہیں مانگا تھا، مجھے بیٹا دے، بیٹا دیا اللہ نے، لیکن اسی جگہ پر بیٹے نے باپ کی مرنے کی دعا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اولاد لوگوں، ہم اگر اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگیں گے اور خود ہم نیک بننے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کی تربیت نہیں کریں گے تو قرآن گواہ ہے، یہی بچے اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیجئے۔ یہی بچے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیجئے، ولعنہم لعنا کبیرا، ہمارے ماں باپ پر اللہ لعنت کے برسات برسائیے۔ یہ بچے جن کے خاطر ہم نے رات کو دن بنا دیا تھا،